بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کا طریقہ اور اہم مسائل۔ آپ اپنے نام کی قربانی ہو تو جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ دوسرے کسی سنی مسلمان سے کروا سکتے ہیں، اور اگر خود ذبح نہیں کر رہے ہیں تو قربانی کے وقت جانور کے پاس رہنا افضل اور بہتر ہے۔ سب سے پہلے جانور کو چارہ پانی دے دیں، یعنی اس سے بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں۔ چھری پہلے سے تیز کر لیں، لیکن جانور کے سامنے نہیں کرنا۔ جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ اس کا منہ قبلہ کی طرف ہو، اور ذبح کرنے والا اپنا دائنا ہاتھ یعنی کہ رائٹ پاؤں اس پہلو پر رکھے۔ ذبح کرنے والا بھی اپنے آپ کو قبلہ رخ کر لے اور یہ دعا پڑھیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب تیزی سے چھری سے ذبح کر دیں۔ ذبح کرنے کے بعد نیچے دی ہوئی دعا پڑھیں۔ اگر خود کی طرف سے قربانی تھی تو جیسا لکھا ہے ویسا ہی پڑھیں، اور اگر دوسرے کی قربانی کی طرف سے ہے شروع میں منی کی جگہ فلاں ابن فلاں پڑھیں۔ یہاں فلاں یعنی قربانی دینے والے کا نام اور اس کے والد کا نام شامل کریں۔ قربانی کے بعد کی دعا: اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیق ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہم مسائل۔ اس طرح ذبح کریں، رگیں کٹ جائیں یا کم سے کم 3 رگیں 4 رگوں سے زیادہ نہ کٹیں جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، یعنی روح پوری طرح سے نکل نہ جائے، تب تک نہ پیر وغیرہ کاٹیں اور نہ کھال اتاریں۔ اگر شرکت والی قربانی ہے تو سبھی کے نام دعا میں لینے ہوں گے۔ اگر چھری پر کئی لوگ ہاتھ رکھتے ہیں تو سب کو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک نے بھی نہ پڑھا تو جانور حلال نہ ہوگا۔ قربانی کا جانور مسلمان پہلے سنت والجماعت سے ذبح کروائیں۔ اگر کسی مجوس یا مشرک سے کروایا تو قربانی نہ ہوگی، بلکہ یہ جانور بھی حرام و مردار ہوگا۔ جس کا کھانا حرام ہے تو یہ مکروہ ہے۔ اگر کسی کتابی سے قربانی کروائیں تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ قربانی کا مقصد تقرب الہی ہے اور اس میں کسی کافر وغیرہ کی مدد لینا درست نہیں۔ قربانی کا مقصد صرف ثواب پانا ہے اور اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنا ہے، نہ کہ گوشت حاصل کرنا ہے یا دکھاوا کرنا ہے۔ قربانی کا کوئی بھی ویڈیو وغیرہ سوشل میڈیا پر ڈال کر مذاق نہ بنائیں، چاہے کسی بھی صورت میں ہو۔ ذبح کرتے وقت جانور کی گردن پوری الگ ہو جائے تو اگر کسی جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا گیا، لیکن پہلی بار میں ہی یہ ایک بار میں اس کا سر جسم سے الگ ہو گیا تو اس کا بھی گوشت کھانا جائز ہے۔ حضور علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا قصدان جان بوجھ کر کرنا مکروہ ہے، مگر اس سے وہ جانور حرام نہ ہوگا، اس کا گوشت کھانا جائز ہے اور حلال ہے۔ اور اگر بلا قصد انجانے میں ایسا ہوا تو حرج نہیں۔ عید پر قربانی کے بجائے غریب کو صدقہ کرنا۔ ایک حضرت کہتے ہیں کہ میں قربانی کا جانور لینے کا پروگرام بنا رہا تھا کہ فیس بک پر ایک لبرل صاحب کی پوسٹ دیکھی: میں قربانی نہیں کروں گا، بلکہ ان پیسوں سے واٹر کولر خرید کر گھر کے باہر لگاؤں گا۔ وجہ: غریب آدمی کو قربانی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مگر میری کولر سے غریب ٹھنڈا پانی پئیں گے۔ ہم قربانی کا جانور لینے منڈی پہنچے۔ منڈی میں خاص گھاس پھوس نے چارہ
بیچنے والے کون ہیں؟ غریب لوگ جن کی خوب بکری ہو رہی ہے۔ رسی، زنجیریں اور گلے کے کنڈے بیچنے والے کون ہیں؟ غریب لوگ ہیں جن کی خوب کمائی ہو رہی ہے۔ جس بیپاری سوداگر سے جانور خریدا وہ بھی ایک غریب تھا جس کے ذریعہ معاش روزگار جانور بیچنا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ اس بار ان پیسوں سے بیٹی کی شادی کرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ لو جی، ایک غریب کی بیٹی بیاہی جائے گی، یہ سوچ کر دل خوش ہوا۔ گرمی بہت تھی۔ منڈی کے باہر جو شربت اور ٹھیلے والے اپنی جیب گرم کر رہے تھے کیونکہ لوگ گلاسوں پر گلاس پی رہے تھے، یہ بھی غریب لوگ تھے جن کی بکری ہو رہی تھی۔ ہم نے ایک لوڈر رکشہ میں جانور کو چڑھایا۔ رکشہ والا بھی غریب بندہ جن کی آج کل ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے صحیح کمائی نہیں ہو رہی۔ گھر آئے تو جانور کا چارہ یاد آ گیا، وہ بھی ایک غریبی سے خریدا تھا۔ عید والے دن قربانی بھی ایک کسائی نے ہی کی جو غریب آدمی تھا، اس نے بھی ایک دن میں اچھا خاصا کما لیا۔ آخر گوشت کے 3 حصے کیے اور تیسرا حصہ کئی غربا میں تقسیم کیا جن کو سارا سال گوشت میسر نہ ہوا۔ قربانی کی کھال مدرسے کو ہدیہ کی جہاں غریب بچوں کو مفت کھانا اور رہائش ملتی ہے۔ کولر والے بھائی، دیکھ لو میرے ایک جانور نے کتنے غریبوں کو معاشی فائنینشل فائدہ پہنچا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو قربان کا فیصلہ کیا تھا تو شیطان نے کئی بار حضرت اسماعیل کو بہکانے اور ورغلانے کی کوشش کی تھی، مگر یہ بات یاد رکھیے، شیطان کو حضرت اسماعیل سے کوئی محبت نہیں تھی، اسے تو حضرت ابراہیم کی اپنے رب سے جو محبت ہے اس پر حیرت اور بغض تھا۔ آج بھی شیطان کی کئی چالیں چلتے ہیں تو یاد رکھیے انہیں اس جانوروں سے کوئی محبت نہیں ہے، بلکہ انہیں تو ان فضول باتوں کے ذریعے مسلمانوں سے اپنے رب کی نافرمانی کروانے کا پلان ہے۔ اگر غریبوں کا اتنا ہی احساس ہے تو جو کھانا خود کھاتے ہو وہی غریب کو کھلاؤ، اور جو خود پہنتے ہو وہی اس کو بھی پہناؤ۔ اپنی دیگر فضول خرچیاں ختم کر کے غربا پر خرچ کرو۔ اسلامی احکامات پر بلا وجہ تنقید اور بحث سے دور رہو۔ قربانی حکم خدا ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ آپ کے اور ہمارے پاس کئی ایسے لبرل موجود ہیں، لہٰذا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ہو سکے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔ یہاں پر مجھے ایک اور سوال کامنٹ سیکشن میں پوچھا گیا تھا کہ جس پر حج فرض ہے کیا وہ پہلے لڑکی کی شادی کرے تب حج ہوگا؟ جواب: یہ مسئلہ عوام میں بہت مشہور ہے کہ اگر کسی شخص پر حج فرض ہو اور اسے جمع بیٹی، پوتی یا نواسی وغیرہ کا نکاح کرنا ہو تو پہلے اس پر نکاح کروانا ضروری ہے یا نہیں؟ بغیر نکاح کروائے اگر حج کرے گا تو حج کرنا درست نہ ہوگا۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی اور شرعی احکام سے بے خبری ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر حج کرنا فرض ہو گیا ہے تو جس سال حج فرض ہوا ہے اسی سال بلا تاخیر حج کرے۔ تاخیر کرنے کی صورت میں گناہ گار ہوگا، لہٰذا کسی کی شادی کے لیے تاخیر کرنا جائز نہیں، حتیٰ کہ اپنی شادی کے لیے بھی تاخیر جائز نہیں ہے، جس سے کہ فتویٰ علمیہ میں ہے کہ جب اپنی شادی کے لیے حج فرض ہو جانے کے بعد تاخیر جائز نہیں تو دوسروں کی شادی کے لیے تاخیر بدرائے اولا جائز نہیں، لہٰذا بیٹی، نواسی وغیرہ کی شادی کے لیے حج مؤخر ٹالنا کرنا جائز نہیں۔